أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ اس سے دوگنی مصیبت یعنی جنگ بدر میں اس سے دوگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں پڑ چکی ہے۔ کس پر؟ طریق مخالف پر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اکابر صحابہ جو تھے وہ تو حقیقت سے روشناس تھے اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتے تھے، مگر عام مسلمان اس وقت پر یہ سمجھ رہے تھے جب اس طرح کی افراتفری مچی تھی کہ جب اللہ کا رسول ہمارے درمیان موجود ہے اور اللہ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے تو کسی حال میں ہم کفار جو ہیں وہ ہم پر فتح نہیں پا سکتے۔ اس لیے جب احد میں ان کو شکست ہوئی تو ان کی توقعات کو بہت سخت صدمہ پہنچا اور انہوں نے حیران ہو کر پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہوا، ہم اللہ کے دین کی خاطر لڑنے گئے، اس کا وعدہ نصرت ہمارے ساتھ تھا، اس کا رسول خود میدان جنگ میں موجود تھا اور پھر بھی ہم شکست کھا گئے، اور شکست بھی ان سے جو اللہ کے دین کو مٹانے آئے تھے۔ تو یہ آیات اسی حیرانی کو دور کرنے کے لیے ارشاد ہوئی ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، بخلاف اس کے جنگ بدر میں کفار کے 70 آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور 70 آدمی گرفتار ہو کر کے آئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ تمہاری اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے، تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، بعض کام تقوی کے خلاف کیے، حکم کی خلاف ورزی کی، مال کے لالچ میں مبتلا ہوئے، آپس میں اختلاف کیا، پھر کیوں پوچھتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ اور وہ مصیبت کیا تھی کہ افراتفری مچ گئی تھی فوجوں کے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نخواستہ شہید ہونے کی خبر پھیل گئی تھی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم مدافعت ہی کرو یعنی اپنے شہر کا بچاؤ ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یعنی اللہ اگر تمہیں فتح دینے کی قدرت رکھتا ہے تو شکست دلوانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ اگر آج ہمیں پتا ہوتا کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے، تو عبداللہ بن ابی جو تھا جب وہ 300 منافقوں کو اپنے ساتھ لے کر راستے سے پلٹنے لگا تو بعض مسلمانوں نے جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ساتھ چلنے کے لیے راضی کرنا چاہا، مگر اس نے جواب دیا کہ ہمیں یقین ہے کہ آج جنگ نہیں ہوگی اس لیے ہم جا رہے ہیں، ورنہ اگر ہمیں توقع ہوتی کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔
جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، یعنی وہ منافقین۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے گی اسے ٹال کر دکھا دینا۔ دوسروں کے بارے میں تم ایسی باتیں کر رہے ہو کہ ہمارے منع کرنے سے اگر نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، تو تمہاری جب اپنی موت آئے گی تب تم اسے ٹال دینا، تو پھر تمہاری بات کی سچائی ثابت ہو سکتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے۔ تو مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل لے کر دنیا سے جاتا ہے اسے اللہ کے ہاں اس قدر پر لطف اور پرکیف زندگی میسر آتی ہے جس کے بعد وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا، مگر شہید اس سے مستثنا ہے۔ شہید کا معاملہ اس سے الگ ہے، وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر دنیا میں بھیجا جائے اور پھر اس لذت، اس سرور اور اس نشے سے لطف اندوز ہو جو اللہ کے راستے میں جان دیتے وقت حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر خصوصی انعام ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں، یعنی کون مطمئن ہے؟ وہ شہداء، اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے۔ جنگ احد سے پلٹ کر جب مشرکین کئی منزل دور چلے گئے تو انہیں ہوش آیا اور انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ ہم نے کیا حرکت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو توڑ دینے کا جو بیش قیمت موقع ہم کو ملا تھا اسے کھو کر چلے آئے۔ چنانچہ ایک جگہ ٹھہر کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مدینے پر فوراً ہی دوسرا حملہ کر دیا جائے، لیکن پھر ان کی ہمت نہیں پڑی اور مکہ واپس چلے گئے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ لوگ کہیں پھر پلٹ نہ آئے، اس لیے جنگ احد کے دوسرے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کفار کے تعاقب میں چلنا چاہیے۔ یہ اگرچہ نہایت نازک موقع تھا مگر پھر بھی جو سچے مومن تھے وہ جان نثار کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ الاسد تک گئے جو مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ تو اس آیت کا اشارہ انہی فداکاروں کی طرف ہے۔ قرآن میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہیں پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ تو اصلی لیسن کیا ہے اس آیت کا؟ کہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ تو عہد سے پلٹتے وقت ابو سفیان مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا، یعنی ایک بار ہو چکی تھی بدر کی جنگ، پھر عہد کی جنگ ہوئی اور پھر اس نے کہا کہ دوبارہ ہم بدر میں ملیں گے۔ جب وعدے کا وقت قریب آیا تو اس کی ہمت نے جواب دے دیا، کیونکہ اس سال مکے میں قحط تھا، لہٰذا اس نے پہلو بچانے کے لیے تدبیر کی کہ خفیہ طور پر ایک شخص کو بھیجا جس نے مدینے پہنچ کر مسلمانوں میں یہ خبریں مشہور کرنا شروع کی کہ اب کے سال قریش نے بڑی زبردست تیاری کی ہے
اور ایسا بھاری لشکر جمع کر رہے ہیں جس کا مقابلہ تمام عرب میں کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس سے مقصد ان کا کیا تھا کہ مسلمان خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ رہ جائیں اور مقابلے پر نہ آنے کی ذمہ داری بھی انہی پر رہے۔ ابو سفیان کی اس چال کا یہ اثر ہوا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف چلنے کے لیے مسلمانوں سے اپیل کی تو اس کا کوئی ہمت افزا جواب نہیں ملا۔ آخر کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ اس پر 1500 فداکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو لے کر بدر تشریف لے گئے۔ ادھر سے ابو سفیان 2000 کی جمعیت لے کر چلا، مگر 2 روز کی مسافت تک جا کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس سال لڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، آئندہ سال آئیں گے۔ چنانچہ وہ اور اس کے ساتھی واپس ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 8 روز تک بدر کے مقام پر اس کے انتظار میں مقیم رہے اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایک تجارتی قافلے سے کاروبار کر کے خوب مالی فائدہ اٹھایا۔ پھر جب یہ خبر معلوم ہو گئی کہ کفار واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ تو اس صورت میں کافی کچھ تاریخی پس منظر ہیں، اس لیے میں بیچ بیچ میں اس سے بھی آپ لوگوں کو واقف کراتی جا رہی ہوں تاکہ آیتیں مزید کھل کر آپ کے سامنے آئیں کہ کس موقع پر کون سی آیت نازل ہوئی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یعنی تمہیں افسوس میں مبتلا نہ کریں۔ یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حال میں ہرگز نہیں رہنے دے گا۔ اللہ مومنوں کو اس حال میں ہرگز نہیں رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت کو اس حال میں دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ ان کے درمیان سچے اہل ایمان اور منافق سب ملے جلے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے، یعنی مومن اور منافق کی تمیز نمایاں کرنے کے لیے اللہ یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا کہ غیب سے مسلمانوں کو دلوں کا حال بتا دے کہ فلاں مومن ہے فلاں منافق ہے، بلکہ اس کے حکم سے ایسے امتحان کے مواقع پیش آئیں گے جن میں تجربے سے مومن اور منافق کا حال کھل جائے گا۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ کس معاملے میں؟ امور غیب کے معاملے میں۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اجر کی شرط کیا بتائی گئی؟ ایمان اور تقوی۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی زمین و آسمان کی جو چیز بھی کوئی مخلوق استعمال کر رہی ہے وہ دراصل اللہ ہی کی ملک ہے اور اس پر مخلوق کا قبضہ اور تصرف صرف عارضی ہے۔ ہر ایک کو اپنے مقبوضات سے بہرحال بے دخل ہونا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخر کار سب کچھ اللہ ہی کے پاس رہ جانے والا ہے۔ لہذا عقل مند وہ ہے جو اس عارضی قبضے کے دوران میں اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر صرف کرتا ہے، اور سخت بے وقوف ہے وہ جو اسے بچا بچا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔
आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। अल्लाह ने उन लोगों का कौल सुन लिया जो कहते हैं कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। नौज़ुबिल्लाह। ये बातें भी हम लिख लेंगे और इससे पहले जो वो पैगंबरों को नाहक कत्ल करते रहे हैं वो भी उनके नामे आमाल में सब्त है। हम उनसे कहेंगे कि लो, यानी जब फैसले का वक्त आएगा उस वक्त हम उनसे कहेंगे कि लो अब अजाब जहन्नम का मजा चखो, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, अल्लाह अपने बंदों के लिए जालिम नहीं है। यानी ये यहूदियों का कौल था। क्या कौल था? कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। तो ये उनका कौल था। जब कुरान मजीद में ये आयत आई कि मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, तो इसका मजाक उड़ाते हुए यहूदियों ने कहना शुरू किया कि जी हाँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला नौज़ बिल्लाह मुफलिस हो गए हैं और अब वो बंदों से कर्ज मांग रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह से मजाक उड़ाया इस आयत का। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है और अब तुम अजाब जहन्नम का मजा चखो। और अल्लाह तो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, लेकिन वो खुद ही अपने आप पर जुल्म करते हैं नाफरमानियों की वजह से। जो लोग कहते हैं अल्लाह ने हमको हिदायत कर दी है कि हम किसी को रसूल तस्लीम ना करें जब तक वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी ना करे जिसे गैब से आकर आग खा ले, उनसे कहो तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं जो बहुत सी रोशन निशानियां लाए थे और वो निशानी भी लाए थे जिसका तुम जिक्र करते हो। फिर अगर ईमान लाने के लिए शर्त पेश करने में तुम सच्चे हो तो उन रसूलों को तुमने क्यों कत्ल किया? अब ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग तुम्हें झुटलाते हैं तो बहुत से रसूल तुमसे पहले झुटलाए जा चुके हैं जो खुली खुली निशानियां और सहीफे और रोशनी बख्शने वाली किताबें लाए थे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आखिरकार हर शख्स को मरना है और तुम सब अपने ऊपर अपने अपने पूरे अज्र क़यामत के रोज पाने वाले हो। कामयाब दरअसल वो है जो वहां आतिशे दोज़ख से बच जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। रही ये दुनिया तो ये महज एक जाहिर फरेब चीज है। ये आयत बहुत ही एक अहम आयत है और इसमें एक बहुत अहम बात कही गई मौत के बारे में और फिर जो लोग कामयाब होंगे उनके बारे में। यानी इस दुनिया की जिंदगी में जो नतायज रूनुमा होते हैं उन्हीं को अगर कोई शख्स असली और आखिरी नतायज समझ बैठे और उन्हीं पर हक व बातिल और कामयाबी और नाकामी के फैसले का मदार रखे तो दर हकीकत वो सब धोखे में मुब्तला हो जाएगा। यहाँ किसी पर नेमतों की बारिश होना इस बात का सबूत नहीं है कि वही हक पर भी है और उसी को अल्लाह की बारगाह में कबूलियत भी हासिल है। और इसी तरह यहाँ किसी का मसाइब और मुश्किलात में मुब्तला होना भी लाजमी तौर पर ये माने नहीं रखता कि वो बातिल पर है और मरदूदे बारगाह इलाही है। अक्सर औकात इस इब्तिदाई मरहले के नतायज उन आखिरी नतायज के बरक्स होते हैं। यानी अक्सर जो लोग यहाँ पर मसाइब और आलाम में मुब्तला हैं वहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ उनके दर्जात बुलंद होंगे। उन मुश्किलात की वजह से उसके अज्र के तौर पर उनके दर्जात को वहाँ बुलंद कर दिया जाएगा। मसाइब मांगना नहीं चाहिए, आजमाइशें मांगना नहीं चाहिए, लेकिन किसी की आजमाइश देखकर, किसी के बुरे हालात देखकर इस फैसले का हक हमको बिल्कुल नहीं है कि हम कह दें कि ये जन्नती है या दोज़खी है। तो यहाँ पर ये बात जो कही गई कि दुनिया तो महज एक जाहिर फरेब चीज है, यानी इस दुनिया को देख करके में लोगों के हालात को देख करके धोखा नहीं खाना चाहिए। मुसलमानों, तुम्हें माल और जान दोनों की आजमाइशें पेश आकर रहेंगी और तुम अहले किताब और मुशरिकीन से बहुत सी तकलीफ दे बातें सुनोगे। आखिर अगर इन सब हालात में तुम सब्र और खुदा तरसी की रविश पर कायम रहो तो ये बड़े हौसले का काम है, बड़े हौसले का काम है। वह इन तस्बिरू और तत्तकू, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, वह इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर,
تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے کو اور تقوی اختیار کرنے کو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. یہ کام وہی لوگ کر سکیں گے جو حوصلے والے ہیں. تو ان کے یعنی کہ جو مشرکین ہیں، کافرین ہیں، ان کے طعن و تشنیع، ان کے الزامات، ان کے بیہودہ طرز کلام، ان کی جھوٹی نشر و اشاعت کے مقابلے میں بے صبر ہو کر تم ایسی باتوں پر نہ اتر آنا جو صداقت، انصاف، وقار، تہذیب اور اخلاق کے خلاف ہوں، کیونکہ ایسا کرنا تم کو زیب نہیں دیتا. تمہارے لیے کیا چیز ہے کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اجر محفوظ فرما لے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. تو اصل میں کیا تھا کہ وہ اپنی تعریف میں سننا چاہتے تھے کہ یہ لوگ بڑے متقی ہیں، دیندار اور پارسا ہیں، خادم دین ہیں، حامی شرع متین ہیں اور بہت زیادہ اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھے اور اپنے حق میں ایک طرح سے وہ لوگوں میں اچھی شہرت بنانا چاہتے تھے، حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا. تو جو لوگ بھی اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں بس ظاہری طور پر اور حقیقت میں کچھ نہیں ہوتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یعنی ظاہری شہرت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، ایسے کاموں کی تعریف انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی جو کہ حقیقت میں انہوں نے کیے بھی نہیں ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان لوگوں کی لا علمی میں جنہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے اس کام کو اپنے نام پہ لگا لیتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی شہرت ہو جائے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف صاف فرما دیا کیا؟ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے کیے ہی نہیں، حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ حقیقت میں کام کا کرنے والا کون ہے، محنت کا کرنے والا کون ہے، اخلاص کس کے دل میں ہے اور کس کو اس کی جزا ملنی چاہیے. خالی لوگوں کے چاہنے سے اس کی جزا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہو سکتی. آخر میں اب سورۃ آل عمران کی آخر کی آیتیں ہیں اور ان آیتوں کی یہ فضیلت ہے کہ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے تو ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. سبحان اللہ، بہت خوبصورت دعائیں اور بہت خوبصورت آیات ہیں. فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. نشانیاں کون دیکھتا ہے؟ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور ہر حال میں یاد کرتا ہے. ادروائز تو یہ نشانیاں بکھری ہوئی ہیں لیکن لوگوں کو نظر نہیں آتی. اور کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں. وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں
کیا بول اٹھتے ہیں؟ پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ آپ اس کام کرے یعنی بیکار کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ یا رب، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں، اس کو یاد کرنے کی بھی ضرورت ہے، مانگنے کی بھی ضرورت ہے۔ ان آیات کو اگر یاد کر سکیں تو یاد کر لیں، اور تہجد میں خاص طور سے ان کو پڑھیں۔ یعنی یہ جو آیات ہیں اس کے ضمن میں یہ بات ہے کہ یہ بات جو اینڈ میں کہی گئی آیت کے کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے، تو یعنی انہیں اس امر میں تو شک نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا یا نہیں، البتہ تردد اس امر میں ہے کہ آیا ان وعدوں کے مصداق ہم بھی قرار پاتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ان وعدوں کا مصداق ہمیں بنا دے، یعنی ہمیں بھی عطا فرما دے اور ہمارے ساتھ انہیں پورا کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہم پیغمبروں پر ایمان لا کر کفار کی جو جہالت ہے اور طعن و تشنیع ہے اس کا ہم شکار بنے ہوئے ہیں، قیامت میں بھی ان کافروں کے سامنے کہیں ہماری رسوائی نہ ہو اور وہ ہمیں ہم پر طنز کریں کہ کہیں کا کہ ایمان لا کر بھی ان کا کوئی بھلا نہیں ہوا۔ تو ایسے طنز سے، ایسے حالات سے جو قیامت کے دن اگر خدا نخواستہ پیش آنے والے ہیں تو ہمیں بچا لے اور ان کے سامنے ہماری رسوائی نہ فرما، جنہوں نے دنیا میں ہم کو رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اور اے رب، تیرا وعدہ ایسا ہے کہ وہ پکا وعدہ ہے اور تو اس کا خلاف نہیں فرماتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ کیا جواب دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی تم سب انسان ہو اور میری نگاہ میں یکساں ہو۔ میرے ہاں یہ دستور نہیں ہے کہ عورت اور مرد، آقا اور غلام، کالے اور گورے، اونچ اور نیچ کے لیے انصاف کے اصول اور فیصلے کے معیار الگ الگ ہوں۔ تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے، بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ روایت ہے کہ بعض غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام عصا اور ید بیضا لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو اچھا کرتے تھے، دوسرے پیغمبر بھی کچھ نہ کچھ معجزے لائے تھے، آپ فرمائیں کہ آپ کیا لائے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکوع کے آغاز سے یہاں تک کی آیات تلاوت فرمائی اور ان سے کہا میں تو یہ لایا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ پہلے کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔
اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ ان اللہ سریع الحساب۔ ہمیں اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حساب کو آسان فرما دے اور ہم بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسے حساب سے نہ گزارے کہ جس میں پھر ہمارا خسارہ ہو۔ آخری آیت سورۃ آل عمران کی بہت خوبصورت آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ تو کتنی چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی اہل ایمان کی، صبر کرو، وصابروا ورابطوا، اور ایک دوسرے کے باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، یعنی ان کے مقابلے میں ڈٹے رہو، اور آپس میں ایک دوسرے کو تھام کر کے رکھو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کوئی پھسلنے لگے، کوئی تھوڑا سا کمزور پڑنے لگے، کوئی شیکی ہونے لگے، اس کو تھام کر کے رکھو۔ ہمارا دین ہم کو صرف یہ نہیں سکھاتا ہے کہ اپنی فکر کرو، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ تم دوسروں کی بھی فکر کرو، ایک دوسرے کو بھی صبر پر ابھارو، ایک دوسرے کو تھام کر کے نیکی کے کاموں میں رکھو، اور پھر آخر میں واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو مفلحین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جن باتوں کی توجہ دلائی وہ بہت اہم باتیں ہیں، اور اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ، کہ نہ صرف یہ کہ ہم خود صبر کریں بلکہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کریں۔ کوئی ہم میں سے ہمارا ساتھی بالکل تھوڑا بہت بھی بہکنے لگے تو اس کو ہم پکڑ کے رکھیں کہ نہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ کامیاب مسلمان ہی ہوں گے، مومن ہی ہوں گے، لہٰذا آپ اپنے قدم استقامت کے ساتھ جمائے رکھیں اور پیچھے نہ ہٹیں، ہر کام میں، ہر نیکی کے کام میں۔ بعض وقت ہوتا ہے نا کہ ہم نیکی کے کام کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں جب دوسری طرف سے اس کا منفی جواب ہی ملتا جاتا ہے، بری باتیں اور برے سلوک ہی ہوتے چلے جاتے ہیں، تو ہم دل برداشتہ ہونے لگتے ہیں کہ یہاں تو یہی حال ہے کہ نیکی کر کنویں میں ڈال، اور نیکی سے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں، جو نہیں کہنا چاہیے کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ جملہ بھی کوئی اچھا جملہ نہیں ہے، کیونکہ نیکی تو ہر حال میں نیکی ہے، اور نیکی کا اجر ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، وہ ہم کو بظاہر نظر آئے یا نہ آئے لیکن اس کا اجر محفوظ ہے، لہٰذا یہ کہنا ہی غلط ہے کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ ہم کو نیکیاں کرتے جانا ہے، ایک دوسرے کو نیکی پر ابھارتے جانا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کے چلنا ہے اس میں، اور صبر کے ساتھ استقامت کی دعا کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کی امید کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ وہ ضرور ہمارا اجر اپنے پاس محفوظ رکھے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی صورت ہم شروع کریں گے، سورۃ النساء، اور اس صورت کی جو آیات ہیں یہ مختلف مواقع پر مختلف وقتوں میں نازل ہوئیں، ضرورت کے تحت آیات نازل کی جاتی تھیں اور پھر ان کو بعد میں اکٹھا کر دیا گیا۔ تھوڑا سا اس صورت کے بارے میں پہلے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس صورت کی شروعات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کا زیادہ تر حصہ جنگ احد کے بعد غالباً 3 ہجری کے آخر میں یا 4 ہجری میں نازل ہوا۔ بعض آیات جنگ احد شوال 3 ہجری میں اور غزوہ بنی مصطلق شعبان 6 ہجری کے درمیان مختلف حصوں میں نازل ہوئیں۔ جب جنگ احد میں کئی مسلمانوں کی شہادت کے بعد بیواؤں اور یتیموں کے کئی مسائل جیسے نکاح، مہر، وراثت وغیرہ پیدا ہو گئے تھے اور منافقین کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں، اس وقت پر مختلف اوقات میں اس کی آیات نازل ہوئیں۔ یہودی قبیلے بنی نذیر کی جلا وطنی سے پہلے
یہودیوں اور منافقین کا بغض و عداوت کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اس موقع پر اسلامی مملکت جو ابھی قائم ہوئی تھی اس کے استحکام کے لیے منافقین کی سرگرمیوں کا نوٹس لینا ضروری تھا جو اسلامی ریاست کو کھوکھلا کر دیتی۔ چنانچہ یہاں اس صورت میں اسلام کے نظام معاشرت، نظام حکومت اور نظام عدل و قسط کی وضاحت کی گئی۔ اس کے علاوہ صلاۃ خوف کے احکام غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر نازل ہوئے اور احکام تیمم غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر نازل ہوئے۔ تو اس طرح مختلف وقتوں پر اس کی مختلف آیات نازل ہوئیں۔ انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے، بہت اہم سورہ ہے قرآن کی، اس میں بہت سارے احکامات ہیں جن کو ہم تفصیلی تو نہیں پڑھ سکتے اس موقع پر، لیکن کوشش کریں گے کہ جتنا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں رکھا ہے اس سے ہم بہتر سے بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ مدنی صورت ہے سورت نساء، اور اس میں 176 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، تو یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی طرح یہ بات جو کہی گئی کہ تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی نوع انسانی کی تخلیق ابتداً ایک فرد سے کی گئی۔ دوسری جگہ قرآن خود اس کی تشریح کرتا ہے کہ وہ پہلے انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، جن سے دنیا میں نسل انسانی پھیلی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیموں کے بارے میں احکامات ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی جب تک وہ بچے ہیں ان کے مال انہی کے مفاد پر خرچ کرو، اور جب بڑے ہو جائیں تو جو ان کا حق ہے وہ انہیں واپس کر دو۔ یہ ایک بہت جامع فقرہ ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ حلال کی کمائی کے بجائے حرام خوری نہ کرنے لگو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یتیموں کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے نہ بدلو۔ تو یہاں پر یتیموں کے مال کی اہمیت نظر آتی ہے کہ کس طرح ان کے مال کو استعمال کرنا ہے، کس طرح اس کی حفاظت کرنا ہے، اور کس طرح پھر ان کو اس مال کو لوٹانا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں کئی چیزیں ہیں جس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے مختصراً دیکھیں گے۔ سعید بن جبیر اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں تک یتیموں کا معاملہ ہے، اہل جاہلیت بھی ان کے ساتھ بے انصافی کرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن عورتوں کے معاملے میں ان کے ذہن عدل و انصاف کے تصور سے خالی تھے۔ جتنی چاہتے تھے شادیاں کر لیتے تھے اور پھر ان کے ساتھ ظلم و جور سے پیش آتے تھے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو عورتوں کے ساتھ بھی بے انصافی کرنے سے ڈرو۔ اول تو 4 سے زیادہ نکاح ہی نہ کرو، اور اس 4 کی حد میں بھی بس اتنی بیویاں رکھو جن کے ساتھ انصاف کر سکو۔ نیز یہ آیت بیویوں کی تعداد کے جواز کو عدل کی شرط سے مشروط کرتی ہے، یعنی جو شخص عدل کی شرط پوری نہیں کرتا مگر ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کے جواز سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ گویا اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتا ہے۔ تو اس سے پھر اس دھوکے بازی سے اور اس طرح کے کام کرنے سے انسان کو خود پھر اپنی
حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات جو کہی گئی اللہ او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی اللہ تعولو، یعنی اس سے لونڈیاں مراد ہیں، یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں تو ان سے شادی تم کر سکتے ہو، اور بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قرین ثواب ہے، زیادہ اقرب ہے۔ آگے پھر مہر کے بارے میں احکامات دیے جاتے ہیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کے مہر خوشدلی کے ساتھ دے دیا کرو، خوشدلی کے ساتھ ادا کرو، یعنی فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ کس صورت میں کھا سکتے ہو، کس صورت میں لے سکتے ہو ان سے؟ جب وہ خوشی کے ساتھ تم کو معاف کر دیں، پورا مہر یا مہر کا کچھ حصہ، لیکن اس میں خوشی کی شرط رکھی گئی، زبردستی مہر کو معاف نہیں کرایا جا سکتا، یا کسی طرح سے بھی پریشرائز کر کے مہر کو معاف نہیں کرایا جا سکتا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ یا نادان لوگوں کو مت دو، یعنی ان بچوں کو جو ابھی نہ بلوغت کی عمر کو پہنچے، نہ ان میں کوئی عقل ہے، اس طرح کے لوگوں کو دے کر کے اس مال کو ضائع مت کرو، بلکہ اس کو ذمہ داری سے اس کی حفاظت کرو۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو۔ آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ انہیں کسی ٹرائل سے گزارتے رہو، بلکہ ان کو اس طرح آزما کے دیکھتے رہو کہ ہاں اب ان میں عقل آ گئی ہے، سمجھدار ہو گئے ہیں۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ تو مال کے حوالے کرنے کے لیے یہاں پر دو شرطیں رکھی گئیں، ایک بلوغت اور دوسرا رشد، یعنی مال کے صحیح استعمال کی اہلیت۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، یعنی اپنا حق الخدمت اس حد تک لے کہ ہر غیر جانبدار معقول آدمی اس کو مناسب تسلیم کرے، نیز یہ کہ جو کچھ بھی حق الخدمت وہ لے چوری چھپے نہ لے، بلکہ اعلانیہ متعین کر کے اور اس کا حساب رکھ کے اس کو لے، یعنی لے سکتا ہے ان کے مال میں سے اگر وہ ضرورت مند ہے، لیکن وہ اتنا ہو کہ پھر وہ معروف طریقے سے ہو اور لوگوں کے علم میں ہو کہ یہ شخص ایک یتیم کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور یہ خود ضرورت مند ہے تو یہ اس میں سے کچھ اپنے لیے لیتا ہے، تو یہ لوگوں کے علم میں بات ہے۔ اور ظاہر ہے جب لوگوں کے علم میں بات آئے گی تو کوئی انسان اس میں زیادتی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی اصل ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مما قل منہ کثر نصیبا مفروضا، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر 5 قانونی حکم دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ میراث صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں۔ دوسری یہ کہ میراث بہرحال تقسیم ہونا چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی کم ہو، حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہیں تو اسے بھی 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارثوں سے ان کا حصہ خرید لے۔ تیسری
تیسرے اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال اور املاک پر جاری ہوگا، خواہ وہ لکھی پڑھی گئی بھی ہوں یا نہیں لکھی پڑھی گئی بھی ہوں، زرعی ہوں یا صنعتی ہوں، اور کسی اور صنف مال میں شمار ہوتی ہوں۔ چوتھے یعنی کہ ضروری نہیں کہ صرف پیسہ ہی ہو، کائنڈس بھی ہو سکتی ہے، گڈس بھی ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ سب کی سب وراثت میں شمار ہوگا۔ چوتھے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی مورث کوئی مال چھوڑ مرا ہو، یعنی کسی کے مرنے کے بعد کوئی مال موجود ہو تو اس وقت پھر اس کی تقسیم کا مسئلہ آئے گا، اور اگر کوئی مال ہوگا ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے اس کی کوئی تقسیم بھی نہیں ہوگی۔ پانچواں اس سے ایک قاعدہ نکلتا ہے کہ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہیں پائے گا، یعنی اگر قریبی رشتہ دار جن کے حق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود تقسیم کر دی، ابھی ہم آگے کی آیتوں میں پڑھیں گے کہ کس کے مرنے کی صورت میں کون وراثت کا حقدار ہوتا ہے، تو پھر اگر وہ زندہ ہیں تو پھر دور کے رشتہ دار وراثت میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ اور بہتر صورت اس میں یہی ہوتی ہے کہ ایسی صورتحال جب پیش آئے تو کسی صاحب علم سے اس کی تقسیم کے وقت مشورہ کیا جائے تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ لگنے پائے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانوسوں کی سی بات کرو، یعنی خطاب یہ میت کے وارثوں سے ہے، اور انہیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ میراث کی تقسیم کے موقع پر جو دور و نزدیک کے رشتہ دار اور کنبے کے غریب و مسکین لوگ اور یتیم بچے آ جائیں ان کے ساتھ تنگ دلی نہ برتو۔ میراث میں ازروع شرع ان کا حصہ نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن وسعت قلب سے کام لے کر ترکے میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور ان کے ساتھ وہ دل شکن باتیں نہ کرو جو ایسے موقع پر بالعموم چھوٹے دل کے کم ظرف لوگ کیا کرتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس طرح کی باتیں پڑھنے کے بعد اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ کمی کوتاہیاں نظر آتی ہیں کہ یتیموں کے مال پر کس نے قبضہ کر لیا تو کس نے لے لیا، تو ان کو پوچھا نہیں، تو بڑے ہونے کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں کہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں، اور بہت سارے اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع کی بیوی اپنی 2 بچیوں کو لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئے ہیں، ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے ایک حبہ تک نہیں چھوڑا، اب بھلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا؟ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے ایسے حالات سے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بانٹ رہے ہیں، وراثت کی تقسیم خود فرما رہے ہیں، اور پھر اس میں کسی قسم کے نہ شک و شبے کی کوئی گنجائش ہے اور نہ پھر کسی طرح کے کوئی اعتراض کی گنجائش ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو یعنی میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، یعنی والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے۔ اور اگر مرنے والا اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔
یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ تو سب پہلے قرض ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی، پھر اس کے بعد وراثت کی تقسیم ہوگی۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون با لحاظ نفع تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہ جواب ہے ان سب نادانوں کو جو میراث کے اس خدائے قانون کو نہیں سمجھتے اور اپنی ناقص عقل سے اس کسر کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو ان کے نزدیک اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں نعوذ باللہ رہ گئی ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت یعنی جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرط یہ کہ وہ ضرر رسان نہ ہو۔ یعنی وصیت میں ضرر رسانی یہ ہے کہ ایسے طور پر وصیت کی جائے جس سے مستحق رشتہ داروں کے حقوق تلف ہوتے ہوں، اور قرض میں ضرر رسانی یہ ہے یعنی نقصان پہنچانا یہ ہے کہ محض حقداروں کو محروم کرنے کے لیے آدمی خواہ اپنے اوپر ایسے قرض کا اقرار کرے جو اس نے فی الواقع نہیں لیا ہو، اور یا کوئی ایسی چال چلے جس سے مقصود یہ ہو کہ جو اصل میراث ہیں وہ حقدار ہیں میراث کے وہ محروم ہو جائیں۔ تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس قسم کے ضرر کو، اس قسم کے نقصان پہنچانے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ وصیت میں نقصان رسانی یعنی نقصان پہنچانا بڑے گناہوں میں سے ہے، اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی تمام عمر اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے۔ بہت ایسی حدیث ہے یہ کہ اس کو واقعی سن کے سبق لینا چاہیے اور اب تک جو غلطیاں ہو گئی ان کو سدھار لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی تمام عمر اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے مگر مرتے وقت وصیت میں ضرر رسانی کر کے یعنی کہ کسی کو نقصان پہنچانے کا معاملہ کر کے اپنی کتاب زندگی کو ایسے عمل پر ختم کر جاتا ہے جو اسے دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے۔ تو یہ نقصان اور حق تلفی اگرچہ ہر حال میں گناہ ہے مگر خاص طور پر کلالہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس لیے فرمایا ہے جس شخص کے نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہوں تو ان میں عموماً یہ میلان پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنی جائیداد کو کسی نہ کسی طرح تلف کر جائے اور نسبتاً دور کے رشتہ داروں کو حصہ پانے سے محروم کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ خاص طور سے تذکرہ فرمایا گیا۔ اور اگر وہ مرد یا عورت یعنی جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرط یہ کہ وہ ضرر رسان نہ ہو یعنی نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا اور بینا اور نرم خو ہے، حلیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نرمی برتنے والا ہے۔ یہ جو ساری تقسیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اس میں کوئی سختی کی بات نہیں ہے، ہر ایک کو انصاف کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حصے دلوائے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں کیوں مردوں کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ دیا جائے۔ ان ساری چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں اور اس پر انسان کو کسی قسم کے اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔
یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، باؤنڈریز ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے صفت علم کا اظہار ہے، اور یہ اظہار دو وجوہ سے کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اگر اس قانون کے خلاف ورزی، جو قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا اس کے خلاف ورزی کی گئی تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے آدمی نہیں بچ سکے گا، اور دوسرے کہ اللہ نے جو حصے جس طرح مقرر کیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، کیونکہ بندوں کی مصلحت جس چیز میں ہے اللہ اس کو خود بندوں سے بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ کی صفت حلم یعنی اس کی نرم خوئی کا ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ نے یہ قوانین مقرر کرنے میں سختی نہیں کی ہے، بلکہ ایسے قاعدے مقرر کیے ہیں جن میں بندوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت ہے تاکہ وہ مشقت اور تنگی میں مبتلا نہ ہوں۔ دوسرے کہ یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں ان لوگوں کو ہمیشگی کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے قانون وراثت کو تبدیل کریں یا ان دوسری قانونی حدوں کو توڑیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر مقرر کر دی ہیں۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ اس سخت وعید کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں نے بالکل یہودیوں کی سی جسارت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قانون کو بدلا اور اس کی حدوں کو توڑا ہے۔ خاص طور سے اس قانون وراثت کے معاملے میں جو نافرمانیاں کی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کھلی بغاوت کی حد تک پہنچ جاتی ہیں۔ کہیں عورتوں کو میراث سے مستقل طور پر محروم کر دیا جاتا ہے، کہیں صرف بڑے بیٹے کو میراث کا مستحق قرار دیا جاتا ہے، اور کہیں صرف تقسیم میراث ہی کے طریقے کو چھوڑ کر مشترک خاندانی جائیداد کا طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے، کہیں عورتوں اور مردوں کا حصہ برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور اب ان پرانی بغاوتوں کے ساتھ تازہ ترین بغاوت یہ ہے کہ بعض مسلمان ریاستیں اہل مغرب کی تقلید میں وفات ٹیکس اپنے یہاں رائج کر رہی ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ میت کے وارثوں میں ایک وارث حکومت بھی ہے جس کا حصہ رکھنا نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں رکھا جس کا حصہ۔ حالانکہ اسلامی اصول پر اگر میت کا ترکہ کسی صورت میں حکومت کو پہنچتا تو وہ صرف یہ ہے کہ کسی مرنے والے کا کوئی قریبی و بعیدی رشتہ دار موجود نہیں ہوتا اور اس کا چھوڑا ہوا مال تمام اشیاء متروکہ کی طرح داخل بیت المال کر دیا جاتا، یا پھر حکومت اس صورت میں کوئی حصہ پا سکتی ہے جبکہ مرنے والا اپنی وصیت میں اس کے لیے کوئی حصہ مقرر کر جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس معاملے کو طے فرما دیا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں، اب یہاں پر بدکاری سے مراد زنا کی سزا ہے، تو اس کا بیان کیا جاتا ہے تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں زنا کی سزا بیان کی گئی ہے۔ پہلی آیت صرف زانیہ عورتوں کے متعلق ہے اور ان کی سزا یہ ارشاد ہوئی کہ انہیں تاحکم ثانی قید رکھا جائے۔ دوسری آیت زانی مرد اور زانیہ عورتوں دونوں کے بارے میں ہے کہ دونوں کو اذیت دی جائے، یعنی ان کو مارا پیٹا جائے، سخصوص کہا جائے، ان کی تذلیل کی جائے۔ تو زنا کے متعلق یہ ابتدائی حکم تھا۔ بعد میں سورہ نور کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم دیا گیا کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت یہ کام کریں تو پھر ان کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے، رجم کی سزا دی جائے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔
مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو توبہ کے معنی پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ گناہ کے بعد بندے کا خدا سے توبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک غلام جو اپنے آقا کا نافرمان بن کر اس سے منہ پھیر گیا تھا اب اپنے کیے پر پشیمان ہے اور اطاعت و فرما برداری کی طرف پلٹ آیا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے بندے پر توبہ یہ معنی رکھتی ہے کہ غلام کی طرف سے مالک کی نظر عنایت جو پھر گئی تھی وہ اثر نو دوبارہ اس کی طرف ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ میرے ہاں معافی صرف ان بندوں کے لیے جو قصدن نہیں بلکہ نادانی کی بنا پر قصور کرتے ہیں، اور جب آنکھوں پر سے جہالت کا پردہ ہٹتا ہے تو شرمندہ ہو کر اپنے قصور کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایسے بندے جب بھی اپنی غلطی پر نادم ہو کر اپنے آقا کی طرف پلٹیں گے اس کا دروازہ کھلا پائیں گے، مگر توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو اپنے خدا سے بے خوف اور بے پرواہ ہو کر تمام عمر گناہ پر گناہ کیے چلے جائیں اور پھر عین اس وقت جب کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو معافی مانگنے لگے۔ اسی مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ اللہ بندے کی توبہ بس اسی وقت تک قبول کرتا ہے جب تک آثار موت شروع نہ ہو جائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں، اگر وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، یعنی اگر وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہوں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے اگر وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہوں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، یعنی کہ اگر وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہوتی ہیں تو تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم انہیں تنگ کرو۔ تنگ کرو کا مطلب کیا ہے کہ ان کو وہ سزا دے سکتے ہو جس کو دینا تمہارے لیے جائز ہے، لیکن مال اڑانے کے لیے وہ سزا نہیں دو گے، تم ان کو پریشرائز نہیں کرو گے ان کا مہر سلب کرنے کے لیے، بلکہ یہ جو سزا ہوگی یہ ان کی بدچلنی کے لیے ہوگی۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، اللہ نے اس میں بھلائی رکھ دی ہو۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اس میں دو بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تم کو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی کہ کوئی چیز ہو سکتا ہے کہ تم کو پسند نہ ہو، نقص ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بہتری رکھ دی ہو۔ اور دوسری آیت میں جو یہ بات کہی گئی کہ تم ان سے کچھ نہیں لے سکتے جو کچھ کہ تم ان کو دے چکے ہو، اس کو تھوڑا سا ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ یعنی اگر عورت خوبصورت نہ ہو یا اس میں کوئی ایسا نقص ہو جس کی بنا پر وہ شوہر کو پسند نہ آئے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ شوہر فوراً دل برداشتہ ہو کر اسے چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائے، حتی الامکان اسے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہوتی مگر اس میں بعض دوسری خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو ازدواجی زندگی میں حسن صورت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر اسے اپنی ان خوبیوں کے اظہار کا موقع ملے تو وہی شوہر جو ابتداءً محض اس کی صورت کے خرابی سے دل برداشتہ ہو رہا تھا اس کے حسن سیرت پر فریفتہ ہو جاتا۔ اسی طرح بسا اوقات ازدواجی زندگی کی ابتدا میں عورت کی بعض باتیں شوہر کو ناگوار محسوس ہوتی ہیں اور وہ اس سے بددل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ صبر سے کام لے اور عورت کے تمام امکانات کو بروئے کار آنے کا موقع دے تو اس پر خود ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی برائیوں سے بڑھ کر خوبیاں رکھتی ہے۔ لہٰذا یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی ازدواجی تعلق کو منقطع کرنے میں جلد بازی سے کام لے۔
طلاق بالکل آخری چارہ کار ہے جس کو ناگزیر حالات میں ہی استعمال کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی طلاق اگرچہ جائز ہے مگر تمام جائز کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی نکاح کرو اور طلاق نہ دو، کیونکہ اللہ ایسے مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو بھونرے کی طرح پھول پھول کا مزہ چکتے پھریں۔ اسی طرح یہ جو بات اس آیت میں کہی گئی کہ پختہ عہد، یعنی پختہ عہد تم باندھ چکے تھے تو اب تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، تو اب تم ان سے کس طرح سے اپنے ان مالوں کو لینا چاہتے ہو اس کے بارے میں۔ پختہ عہد سے مراد نکاح ہے کیونکہ وہ حقیقت میں ایک مضبوط پیمانے وفا ہے جس کے استحکام پر بھروسہ کر کے ہی ایک عورت اپنے آپ کو ایک مرد کے حوالے کرتی ہے۔ اب اگر مرد اپنی خواہش سے اس کو توڑتا ہے تو اسے وہ معاوضہ واپس لینے کا حق قطعی نہیں ہے جو اس نے معاہدہ کرتے وقت دیا تھا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو۔ یہاں پر ان رشتوں کا بیان کیا جا رہا ہے جن سے نکاح پھر جائز نہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ پھر کون کون سے اور رشتے حرام کیے گئے؟ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے۔ ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی یعنی کہ تمہاری بہویں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی زمانے جاہلیت میں جو ظلم تم لوگ کرتے رہے ہو کہ دو بہنوں سے بے وقت نکاح کر لیتے تھے، اس پر باز پرس نہیں ہوگی بشرط یہ کہ اب اس سے باز رہو۔ اسی بنا پر یہ حکم ہے کہ جس شخص نے حالت کفر میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر کے رکھا ہو اسے اسلام لانے کے بعد ایک کو رکھنا اور ایک کو چھوڑنا ہوگا۔ تو یہ اس وقت سے یہ حکم جب سے یہ آیت نازل ہوئی دے دیا گیا اور اس کو فالو کرنے کی تاکید کی گئی۔ لیکن اینڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ کانا غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ سارے احکامات ہیں، ان میں کمی کوتاہی اگر جاہلیت سے ہو گئی، لا علمی سے ہو گئی تو اس پر معافی مانگنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا، اس غلطی کی اصلاح کر لینا، یہ سب ایسے کام ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے بندے پر رحم فرماتے ہیں۔ لیکن جان بوجھ کر کے ان سارے کاموں کو، اللہ کی حدود کو پھلانگنا اور پھر اسی روش پر قائم رہنا کہ بس اب تو یہ ہو چکا تو ہم اسی پر قائم بھی رہیں گے اور اس میں کوئی سدھار کی اب کوئی گنجائش نہیں بنتی اور اصلاح کا کوئی پہلو نہیں نکلتا، ہم کو نہیں ملا وراثت میں حق تو ہم بھی نہیں دیں گے، اس طرح کی جو سوچیں ہیں یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ کا باعث ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان ساری باتوں سے کہ ہم اس کی حدود کو توڑنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حدود کی پابندی کرنے والا بنائے اور ان تمام کاموں سے ہمیں اپنی پناہ میں کر لے جو اس کی ناراضگی کے کام ہیں، اپنے عذاب سے ہم کو اپنی پناہ میں کر لے، ہمیں ان جنتوں کا مستحق بنائے جس میں جانے والے اس کے نیک بندے ہوں گے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شامل فرما لے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔